بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے نصابی کتاب کی ایک غزل آج شروع کرتے ہیں، اور یہ غزل جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ غزل ایک مشہور شاعر، مقامی شاعر، جموں کشمیر کے شاعر عرش صاحبائی کی یہ غزل ہے۔ تو دو غزلیں آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ پہلی غزل پڑھتے ہیں، چلیے غزل دیکھ لیجئے۔ کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا۔ یہ زخم ہے یہاں پر، یہ خا نہیں ہے، خا کا نقطہ یہاں غائب ہو گیا ہے، زخم۔ کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا۔ تو یہ غزل کا مطلع ہے، اور مطلع کیوں ہے، وجہ صاف ظاہر ہے۔ مطلع کی تعریف آپ نے یہ پڑھی ہے کہ غزل کا پہلا شعر، اگر شعر کے دونوں مصرے یعنی پہلی لائن اور دوسری لائن دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، ہم قافیہ کا مطلب غزل کے دونوں مصروں کے اندر اگر ردیف سے پہلے ایسے الفاظ ہوں جو ایک ہی وزن کے ہوں، ایک ہی انداز کے ہوں، تو غزل کے اس پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ تو آپ اس پہلے شعر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، پہلے مصرے میں تازہ اور دوسرے میں اندازہ۔ یہ دو مختلف الفاظ ہیں لیکن ہم وزن ہیں، بولنے میں ایک جیسے لگتے ہیں۔ تو ہم وزن الفاظ ہونے کی وجہ سے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو گئے، اور اس طرح اس پہلے شعر کو ہم مطلع کہیں گے۔ تو مطلع میں عرش صاحبائی کیا فرماتے ہیں، دیکھیے عرش صاحبائی کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں بے شمار غم، بے شمار پریشانیاں، ان گنت پریشانیاں اور مصائب آتے رہیں۔ اتنے مصائب آئے، اتنے زخم لگے، اتنی پریشانیاں آئیں کہ ان پریشانیوں کو گننا ناممکن تھا۔ یوں کہیے کہ ایک پریشانی ابھی برقرار تھی یا ایک زخم دل ابھی موجود تھا، اور وہ زخم دل ابھی بھرنے نہیں پایا کہ دوسرا زخم آ لگا، دوسری پریشانی آ گئی، اور اس طرح ہمیشہ میرا زخم دل ہرا کا ہرا رہا، کبھی کوئی زخم بھرنے نہیں پایا۔ تو غزل کے مطلب میں شاعر یہ فرماتے ہیں۔ چلیے غزل کا دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھی دروازہ نہ تھا۔ تو یہ دوسرا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے۔ شاعر عرش صاحبائی فرماتے ہیں شعر کے اندر کہ انسان ہمیشہ اپنی زندگی کے قید میں قید ہوتا ہے، اپنی زندگی کے خول میں قید ہوتا ہے، اور اس سے نکلنا بھی چاہے تو باہر نہیں نکل پاتا ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ میں زندگی بھر ہمیشہ اپنی ذات کے قید میں، اپنی ذات کے حصار کے اندر ہمیشہ بند پڑا رہا، کبھی اپنی ذات کے خول سے اور حصار سے نکلنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اگر میں نے کبھی نکلنے کی کوشش بھی کی تو میرے دائیں بائیں اور میرے چاروں طرف لوگوں نے یا زمانے نے یا حالات نے یا میں نے خود ایسی لمبی لمبی دیواریں چن دی ہیں کہ ان دیواروں سے باہر نکلنے کے لیے کہیں کوئی دروازہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اس طرح میں ہمیشہ اپنی ذات کے قید میں رہا۔ تو ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے۔ دوسرا مطلب کچھ دانشوروں نے ایک اور مطلب اس کا نکالا ہے، کیونکہ شاعر کا حقیقی منشا کیا ہوتا ہے شعر کا، وہ تو جاننا ناممکن سی بات ہے۔ ہاں، اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ تو دانشوروں نے ایک اور اس کا مطلب نکالا ہے، شارحین نے، وہ یہ، شاعر یہاں حصار ذات سے مراد اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر لیا ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں اس صورت میں یہ کہ میں ہمیشہ اپنے کلچر پہ، اپنی تہذیب پر، اپنے تمدن پہ، اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پہ ہمیشہ قائم رہا۔ کبھی میں نے ان طور طریقوں کو، اپنی تہذیب و تمدن کو چھوڑنے کی، باہر نکلنے کی میں نے زحمت نہیں کی، میں نے کوشش نہیں کی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس اپنی تہذیب قدیم، باپ دادا کی قدیم جو تہذیب ہے، جو تمدن ہے، اس سے باہر اگر نکل گیا تو باہر
انگریزی تہذیب ہے، انگریزی کلچر ہے، اور اس انگریزی کلچر، یورپی کلچر یا مغربی تہذیب میں اگر ہم پھنس گئے تو وہاں کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ وہاں سے نکلنے کے لیے پھر کوئی دروازہ نہیں ملے گا۔ تو ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، جو بھی مطلب ہو، جو بھی اچھا لگے آپ کے دل کو بنا دے سکتے ہیں۔ آگے چلتے چلیے، اگلا شعر ہے، اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ اس شعر کے بھی دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہی بظاہر جو لگتا ہے، شاعر فرماتے ہیں، شاعر نے اس شعر کے اندر اپنے محبوب کی پاکیزہ محبت کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے محبوب کی محبت پاکیزہ ہے، اس میں کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھوں سے جو محبت ہے، جو سادگی ہے، وہ صاف نظر آتی ہے، وہ وفاداری صاف نظر آتی ہے، کیونکہ میرے محبوب نے اپنے چہرے پر نئی تہذیب کا، نئے تمدن کا، یعنی بے وفائی کا کوئی غازہ، کوئی پاؤڈر نہیں لگا رکھا ہے۔ یعنی میرا محبوب بے وفائی کی رو میں اور بے وفائی کی ہوا میرے محبوب کو نہیں لگی ہے۔ میرے محبوب کی محبت خالص ہے اور پاکیزہ ہے۔ ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں، شاعر فرماتے ہیں اپنی تہذیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، شاعر فرماتے ہیں کہ میری جو تہذیب ہے، ہماری جو اپنی مشرقی تہذیب ہے، وہ مشرقی تہذیب ایسی ہے کہ اس میں جو کشش ہے، جو کھچاؤ ہے، وہ ایک فطری کھچاؤ ہے، ایک نیچرل محبت ہے، کیونکہ ہماری تہذیب ایسی نہیں جس کو جو اندر سے کھوکھلی ہو اور اس پر کوئی غازہ لگا کے، کوئی پاؤڈر لگا کر، کوئی لپسٹک لگا کر خوبصورت بنایا گیا ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہماری تہذیب ایک فطری ہے جو اپنے اندر ایک جذب اور ایک کھچاؤ، ایک کشش رکھتی ہے۔ تو یہ ایک مطلب ہی ہو سکتا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، اور یہ مقطع ہے، دیکھیے، عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ شاعر اس شعر کے اندر، اور یہ مقطع ہے، مقطع کیوں ہے آپ کو پتا ہے کہ غزل کا آخری شعر جس میں عام طور پر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر عرش صابائی نے اپنا تخلص عرش استعمال کیا ہے، تو یہ مقطع ہے۔ مقطع میں عرش فرماتے ہیں اپنے محبوب کی آنکھوں کی بے انتہا خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے، شاعر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھیں جھیل سی گہری ہیں اور خوبصورت ہے کہ جو کوئی میرے محبوب کو ایک جھلک دیکھتا ہے وہ مر مٹتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے۔ اسے میرے محبوب کی آنکھوں میں جو گہرائی ہے اس کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے، اپنا دل دے بیٹھتا ہے، بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اتنی خوبصورت میرے محبوب کی آنکھیں۔ تو یہ پہلی غزل جو عرش صابائی کی تھی مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں، اگلے ویڈیو میں جو ہے ہم عرش صابائی کی دوسری غزل پر روشنی ڈالیں گے۔ جب تک فی امان۔